السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی اردو کا سبق نمبر 19 یا ہم ایسا کہیں کہ سبق نمبر آخری بھی جو ہے، جس کا نام ہے بجلی کے کرشمے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کی درسی نصاب میں شامل جو ہے آخری سبق ہے، اور اس سے پہلے کے جو تمام ویڈیوز ہیں اور ان کے سوالات اور جوابات جو ہیں وہ مکمل طور پر چینل پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بعد میں پلے لسٹ میں جا کر ویڈیوز کو لائن با لائن آسان سے نمبر وائز جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو یہ سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بجلی کے کرشمے، سوالات اور جوابات۔ سوال نمبر 1، بجلی کے کون کون سے کرشمے اس نظم میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ بجلی کے کرشمے جو اس نظم میں بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ بجلی کی مدد سے انسان کو آرام پہنچتا ہے، کہیں بجلی سے بلب روشن ہے اور کہیں پنکھا چلتا ہے، اس کی مدد سے گھروں کے اندر اجالا ہو گیا ہے، مکانوں کے دروازے پر گھنٹی چلتی ہے، آٹے کی جو چکی بھی اس کی مدد سے چلتی ہے، لفٹ بھی اپنا کام کرتا ہے اور فون بھی چلتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے کرشمے ہیں جو بجلی کے اس نظم میں ڈسکس کیے گئے ہیں یا جن کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو سوال نمبر 2، بجلی ممالک کی تفریق یعنی کہ ممالک کی جو دوری ہے کس طرح مٹاتی ہے؟ جواب، ممالک کی تفریق مٹانے سے مراد یہ ہے کہ ہم پل بھر میں بجلی کی مدد سے ٹیلی ویژن پر مشرق سے مغرب کے ممالک کا حال معلوم کر سکتے ہیں، دوری کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیلی فون جو ہوتا ہے، دوسرا ہے کر سکتے ہیں، فون پر آپ کسی سے کہیں پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب بجلی کی مدد سے قربت میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو سارے آلات ہیں جن سے ہم دنیا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ بجلی سے بنے ہیں۔ تو یہی ریزن ہے کہ اس سے ممالک کی دوری جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3، خشکی اور سمندر کس کا راستہ نہیں روک سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ خشکی اور سمندر ہمت والوں کا راستہ نہیں روک سکتے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ سوال نمبر جو 3 ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، آخری شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا مدد مانگی ہے یا کیا دعا مانگی ہے؟ تو شاعر جو ہے وہ آخری شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ آپ نے علم اور تجربے کی جو بخشش یورپ کو عطا کی ہے، جن کی مدد سے دنیا میں روز نئی نئی ایجادیں ہو رہی ہیں، ہم کو بھی ایسا ہی علم اور بخشش نواز دے۔ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں تاکہ ہمارے وطن میں بھی ان چیزوں کی ایجادات ہوں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاعر فرماتا ہے کہ جو علم اور جو حکمت آپ نے یورپ کو دی ہے، ہم تو آپ کے بندے ہیں، ہمیں بھی ایسی حکمت حاصل دو تاکہ ہم بھی اپنے وطن کے لیے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر سکیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ تو اس کے بعد ہے کہ شعر مکمل کیجیے، ہم نے وہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس شہر کی پتلی کا اعجاز یہ کیا کم ہے، چھوتے ہی بٹن گویا گر نور کا عالم ہے۔ تو اعجاز اور نور دو ڈیش جگہ ہیں جو ہم نے ریڈ کلر سے مارک کر رکھی ہیں، آپ بآسانی اس کو دیکھ سکتے ہو۔ دوسرا ہے جن ہے نہ پری ہے، یہ جادو ہے نہ ٹونا، ٹونا اس ڈیش میں آئے گا، تو ہم نے اس کو ریڈ کلر سے مینشن کر کے رکھا ہوا ہے۔ بیدار دماغوں کا جدت کا کھلونا ہے، یعنی کہ جو سچے دماغ ہیں، جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ ان کی محنت کا ایک نیا کھلونا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کرشمہ، تو اس کا جواب ہوگا کرشمہ، جادو کا کرشمہ بڑا عجیب تھا۔ تو اس ورڈ پہ ہم نے یہ جملہ بنایا ہوا ہے، آپ اپنے حساب سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ گھنٹی، دروازے پر گھنٹی لگانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے نور، سورج اور چاند میں اللہ کا نور ہے۔ مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اس پہ جملہ یہ آئے گا۔ قوت ہوتا ہے طاقت، قوت اللہ کی دین ہے، تو قوت جس کو دی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے ایجاد، موبائل فون ایک اہم ترین ایجاد شمار کی جاتی ہے۔
تو موبائل فون جو ہے ایک اہم ترین جو ہے ایجاد میں آتی ہے۔ مندرجہ ذیل میں واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ کرشمہ ایک چیز کو کہا جاتا ہے اور کرشمے بہت ساری کرشمات کو کہا، جیسے ہم کرشمے یوز کرتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن سے انسان کا ذہن جو ہے وہ حیران رہ جائے۔ نوکر، تو نوکر کا جمع بھی جو ہے بچوں وہ نوکر ہی آتا ہے۔ بجلی کا جو مراد ہے، بجلی کا جو جمع ہے وہ آئے گا بجلیاں۔ چکی کے جو جمع ہے وہ آئے گا چکیاں۔ ملک سے جو اس کا ملک کا جو جمع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ممالک۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ پری ایک کو کہتے ہیں اور پریاں بہت ساری ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کا جمع جو ہے وہ پریاں آئے گا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ سوال نمبر 5، آتش دان ایک مرکب لفظ ہے، یعنی کہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہوا ہے، جو آتش اور دان، یعنی کہ آتش اور پھر دان، آتش الگ لفظ ہے، دان الگ لفظ ہے، اس سے مل کر بنا ہے، اور اس کے معنی ہیں یا جلانے کی انگیٹھی۔ دان سے پہلے آپ کو بھی کیا کام کرنا ہے، دان سے پہلے کوئی لفظ بڑھا کر 3 بامعنی الفاظ ہم کو لکھنے ہیں، تو ہم نے آلریڈی وہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو صرف ان کو دیکھنا ہے۔ پان پلس دان ہوتا ہے پان دان، جس میں پان رکھا جاتا ہے۔ گل پلس دان ہوتا ہے گلدان، پھول کے رکھنے کا وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں جس پوٹلی میں پھول کو رکھا جاتا ہے اس کو گلدان کہتے ہیں۔ دندان، دندان مسواک کو کہا جاتا ہے، دن پلس دان تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمدان، ہم ایک الگ لفظ ہے، دان الگ لفظ ہے، ہمدان سے مراد ہوتا ہے ہمدان کا رہنے والا، یہ ایک شہر کا نام ہے۔ خاندان، ڈائناسٹی جس کو ہم کہیں گے، تو خان پلس دان ہوتا ہے خاندان۔ اس کے بعد اس نظم کا، اس لیسن کا آخری سوال ہے، نظم کا خلاصہ لکھیے، یعنی کہ نظم کی پوری جو ایکسٹریکشن ہے، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے وہ ہمیں لکھنا ہے۔ تو ہم نے لکھ کے رکھا ہوا، آپ کو بس تھوڑی سی نظر رکھنی ہے اور آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں بآسانی سمجھ آ جائیں گے۔ بجلی کے کرشمے نظم محمود اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بجلی کے کرشمے، اس کے کام اور اس کی سہولیات کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بجلی کے کرشمے ہم کو مختلف قسم کے آرام پہنچا رہے ہیں۔ گرمی میں ایک بٹن دبا کر ہی پنکھے کو چلا سکتا ہے، رات کے اندھیرے کو اجالے میں بدل سکتا ہے، نوکر کو بلانا ہو تو گھنٹی بجا کر بلایا جا سکتا ہے، اور آگ کے بغیر بجلی کی مدد سے کھانے پکا سکتے ہیں، اور اگر جاڑے یعنی کہ سردیوں کے موسم میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی ٹھنڈ جو ہے آتش دان سے دور کی جا سکتی ہے۔ الغرض، بجلی کی مدد سے بہت ساری مشینیں چلائی جاتی ہیں اور انسانی زندگی آسانی سے بجلی کے کئی ایجادات سے مستفید یعنی کہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزوں سے، بجلی کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ بجلی کی مدد سے اب ملکوں میں کوئی فرق نہیں رہا، ہر ملک سے فون پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنے عزیز و اقارب سے کہیں، یعنی کہ اپنے رشتہ دار لوگ جو ہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں بات کر سکتے ہیں، جہاں کہیں وہ رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں ہم وہاں بات کر سکتے ہیں۔ جو سارے آلات ہیں سب بجلی پر ہی چلتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جس انسان کی ہمت اور حوصلہ ہے وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، وہ زمین کے حصے میں بھی اور سمندر کے حصے میں بھی رہ سکتا ہے، کہیں پہ جہاں وہ مرضی ہو وہاں جا کے رہ سکتا ہے۔ یہ بجلی جو ہے یہ کوئی بھوت پریت یا جن یا پری یا جادو وغیرہ کا کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہوشیار دماغوں کا یعنی کہ عقل مند لوگوں کی جدت، ان کی جو ریسرچ ہے اس سے ہی تیار کیا ہوا ایک نیا کھلونا ہے، جس طرح چاہے کھلونے کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ تو یہ انسان نے محنت کر کے اس کھلونے کو ایجاد کیا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر خدا سے مخاطب ہو کر دعا مانگتا ہے کہ خدا جس طرح علم اور ترقی تو نے یورپ کو عطا کی ہے، یورپ کو بخشی ہے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو بھی یہ اسی طرح علم اور ترقی جو یورپ کو بخشی ہے، ہم کو بھی ایسا علم اور اسی طرح کی بخشش کر دے، ہم بھی اپنے وطن کی آرام اور آسائش کے لیے بہت ساری ایجادات کر سکے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہوتا ہے ہمارا یہ لیسن مکمل۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں، اور جس میں ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کی درسی نصاب میں جو گرامر کا پورشن ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ چینل پر بنے رہیے
اور اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیے۔ آپ کی کتاب کے جو درسی سوالات اور جوابات اور جو تمام اسباق تھے وہ ہم یہاں تک مکمل کر چکے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایک بار چینل کو وزٹ کریں، پلے لسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے جو سارے ویڈیوز ہیں وہ بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ رحمان ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔